دل برتا آہی دستگیر جو نتا گالایو سائیں کے کون چھڑیندا دے پر سائیں کے وری پنجاب موٹنو ان جے کرے سائیں پنجاب جا عالم سائیں پان چیو سب سبحان اللہ بابا بہیرو ادب جو مقام حضرت قبلہ کو ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ آئیں اسٹیج پر بہیرو بابا بہیرو وہی رہو دوستو وہی رہو سائن جو حکم وہی رہو آرام سا سائن مہمان خاص آئین پنجاب جا وہی آرام سا بدھو وہی رہو دوستو وہی رہو سائن جو بھی حکم وہی رہو وہی آرام سا بدھو جے دوست پریوں بیٹھان سبنی کی عرضات وہی رہو دیگر گوشائے حضور غزالی زمان ادیب ملت عالم مبلغ اسلام حضور صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب تشریف لائے مرکز مہر و وفا احمد سعید کاظمی منبع جود و سخا احمد سعید کاظمی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور قبلہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام سادات کرام علماء اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل رانی پور شریف کی سرزمین پر اور سجادہ نشین صاحب قبلہ کے فرمان پر اور اپنے مہربان و کرم فرما محترم جناب سید فضل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر اور حضرت قبلہ پیر سید آصف شاہ صاحب کے فرمان پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میرے لیے سعادت خوش نصیبی کی علامت اور جہاں سٹیج پر ماشاءاللہ اتنے روشن چہرے موجود ہیں کہ اتنے تمام دوستوں کا کسی ایک جگہ جمع ہو جانا یہ بھی بس رانی پور شریف کی برکت ہے الحمدللہ۔ حضرات مکرم آج 11ویں شریف کا موقع ہے اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کا اظہار ہے اور ظاہر ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت مقام مرتبہ ان کی کرامات ان کی رفت وہ سب آپ نے اتنی بار سنی ہوگی کہ وہ ازبر ہو گئی ہوگی۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ ذہنوں کے جالے صاف کر دوں، کچھ اعتراضوں کے جواب دے دوں، کچھ عقیدے کی اصلاح کی صورت ہو جائے اور ہمارے لیے راہ نجات کھل جائے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب بندوں کی شان کس طرح بیان فرمائی؟ میں عرض کروں گا، پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔
حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں تھا، کوئی مین پاور کی کمی بھی نہیں تھی، وہ جو چاہے سو کرے، قادر مطلق، وہ مختار کل. لیکن اس نے تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. تو اگر ہم میں سے کوئی جو مجبور ہے، جو عاجز ہے، جو نادار ہے، جو منگتا ہے، جو سائل ہے، جو فریادی ہے، وہ کہے کہ وہ قادر ہو کے ڈائریکٹ دیتا نہیں لیکن میں عاجز ہو کر میں تو ڈائریکٹ لوں گا، تو سوائے حماقت کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ حضرات مکرم، رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے، آپ جانتے ہیں وہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بتوں کی پوجا سے بڑھ کر خدا کے تصور کی توہین اور کیا ہوگی. وہ کیسے؟ دیکھیے، خدا ہر ایک کو چاہیے نا، ہمیں بھی اللہ کا ساتھ چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اللہ، اس کی شان یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کوئی مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی اللہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب کے ساتھ ہے. لیکن وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں ان کو بھی تو خدا چاہیے، ان کے خدا بت ہیں. لیکن ہر ایک کو خدا تو چاہیے، لیکن ہر ایک بت تراش تو نہیں ہے. سنگ تراشی کا فن تو ہر ایک نہیں جانتا. پتھر کو رگڑ کر، گھس کر، تراش کر خدا کی شکل دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے. لیکن خدا تو ہر ایک کو چاہیے نا. تو وہ کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ بازار جائیں گے، بت فروشوں کی دکان پر، سنگ تراشوں کی دکان پر، وہاں سے خرید کے لائیں گے. تو خدا برائے فروخت ہو، اس سے زیادہ خدا کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ ایک اور انداز سے بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، سفید پوش آدمی ہے، وہ خدا خریدنے کے لیے کسی بت فروش کی دکان پر پہنچا، اس کو ایک بڑا قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت گھڑا ہوا، ترشا ہوا وہ خدا نظر آیا، اس کا دل مچل گیا، مجھے تو یہی چاہیے. اس نے اس کی قیمت، وہ تو عادی ہے، وہ تو ہلے ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا وہ بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ تو ان کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں. میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ. یارو میرا وجدان کہتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگوں، میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں سوچو اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگوں، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹکاتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. بہرحال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فگن ہو گئے، اب میرے آقا کریم پر آ کر در نبوت بند ہو گیا. اب میرے آقا کریم کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. اور یہ بات یاد رکھو، میرے آقا کریم پر آ کر نبوت ختم بھی ہو گئی، تمام بھی ہو گئی. یہ دونوں باتیں بظاہر ایک لگتی ہیں لیکن نہیں، تھوڑا سا فرق ہے. نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لا نبی آبادی. اور تمام ہو گئی، کیا مطلب؟ نبی کے نبوت کے جتنے مدارج ہیں، جتنے مراحل ہیں، جتنے مناسب ہیں، جتنے مقامات ہیں، وہ سب میرے آقا کریم کو حاصل ہو گئے. اب کوئی درجہ، کوئی مقام، کوئی مرتبہ ایسا نہیں بچا جو میرے آقا کریم کو میسر نہ آیا ہو اور جس کے لیے کوئی نیا نبی آنا ہو. نہیں، نبوت ختم بھی ہو گئی، تمام بھی ہو گئی. بے شک اب کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا، لیکن ہدایت تو بعد میں لوگوں کو پھر بھی چاہیے نا. اب ہدایت کون دے گا ان کو؟ اب ہدایت دیں گے تو اولیاء دیں گے اور علماء دیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں. یہ علماء اور اولیاء مل کے چلتے ہیں تو امت مسلمہ کی کو ہدایت ملتی ہے. اب ولیوں کی شان کیا ہے؟
میں ذرا مختصر وقت میں، کیونکہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور وہ آپ سے آپ کی زبان پر محو خطاب ہوں گے، تو یقیناً آپ کو زیادہ موقع ملنا چاہیے ان کو سننے کا۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی پڑوسی ہے اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو آپ کہیں گے بھئی وہ اللہ اپنے گھر میں خوش ہے، اللہ اسے خوش رکھے، ہمیں خبردار کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم نے اس سے کوئی پنگا نہیں لیا ہوا، پنجہ آزمائی نہیں کی ہوئی، اس سے کوئی مقدمہ بازی نہیں کی ہوئی، کوئی دشمنیاں مول نہیں لی ہوئی، وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو خوش رہے۔ تو مولا تیرے ولی ہیں، تیرے محبوب ہیں، انہیں تو خوف اور غم سے محفوظ ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کون سی بات ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے آج کل جب ارباب اقتدار، کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم آ رہا ہو تو ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں چلتی ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کوئی صاحب اقتدار آ رہا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، یہ سائرن، یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ اس وقت اگر بادشاہ وقت نے نکلنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے افسانوں، ناولوں میں، کہانیوں میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے توفیق دی ہوگی تو ممکن ہے کہ آپ نے فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھا بھی ہو کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہوں نے نکلنا ہوتا تھا تو ان کے آگے نقیب چلتے تھے، آواز لگاتے تھے، با ادب، ہوشیار، بادشاہ وقت جلوہ فگن ہونے والے ہیں۔ فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، نقیب آواز لگاتا ہے، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، جہاں پناہ، شہنشاہ وقت جلوہ فگن ہونے والے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی بندہ جا کے اس سے پوچھے کہ میاں بادشاہ آ رہا ہے نا، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم دکانیں بند کر دیں اور مال چھپا لیں؟ کوئی خونی قاتل دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ ہم جانیں بچا کے بھاگ جائیں؟ بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی نے نقیب سے یہ سوال کیا ہوگا تو اس نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف، تمہیں خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی چور ڈاکو آ رہا ہے یا کوئی خونی قاتل دہشت گرد آ رہا ہے، جان مال بچانے کی فکر کرو، نہیں، تمہیں بتا رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر تمہیں خبر نہ ہوئی، تمہیں پتہ نہ چلا، تو ہو سکتا ہے لا علمی میں، بے خبری میں، نادانی میں تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو بادشاہ کو ناگوار گزرے۔ تمہیں تو پتہ نہیں بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، تو تم کہیں بے خبری میں، نادانی میں اس کے قہر و غضب کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ اس لیے تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، بادشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے، ذرا اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنی حرکات و سکنات پر قابو رکھنا، بادشاہ کے قہر و غضب کو دعوت مت دے بیٹھنا۔ میں بھی عرض کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندو یہ میرے ولی ہیں، یہ تو میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، یہ خوف اور غم سے محفوظ ہے، لیکن اگر تم نے نادانی کی، تم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی یا ان کو دکھ دینے کی جسارت کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، اس سے خبردار ہو جاؤ۔ اور ذرا اسی بات کو حضرت ایک اور انداز سے سمجھیے، ممکن ہے اس انداز سے شاید آپ نے پہلی بات نہ سنی ہو۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اگر آپ غور کریں تو خوف اور غم ایک ہی چیز ہے، فرق ہے تو صرف زمانے کا ہے۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم ہے۔ اگر الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن لڑنے والوں کو خوف ہے کہیں ہار نہ جائیں، الیکشن ہو چکے تو ہارنے والوں کو غم ہے کہ ہار گئے۔ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ اگر امتحان ہو چکے تو فیل ہونے والوں کو غم ہے کہ فیل ہو گئے۔ چیز ایک ہی ہے، آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یارو اگر اس بات کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو یوں عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو یہ میرے ولی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آنے والا زمانہ آتا رہے، ان کو ڈرا نہیں سکتا، گزرنے والا زمانہ گزر جائے، ان کو دکھ دے نہیں سکتا۔ ارے میرے ولی وہ ہیں جن کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ حضرات مکرم جب ولی کی یہ شان ہے تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا کریم کی بارگاہ میں، آقا ذرا ہمیں ولی کی پہچان بھی بتا دیجئے۔ اچھا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب قول ہے،
فرمایا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ بھئی کمال ہے، یہ تو ولی کی شان اللہ سے بھی بڑھا دی، اللہ کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل۔ نہیں، ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف قوم کے لوگ ہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہاں ذرا دیکھ کے پہچانیے، کوئی بندہ ہے جو ملتان سے آیا ہے، تو آپ دیکھ کے نہیں پہچان سکیں گے۔ میں کہوں کوئی لاہور سے آیا ہے، ذرا اسے پہچانیے، آپ دیکھ کے نہیں پہچان سکیں گے۔ میں کہوں کہ دادو سے کوئی بندہ آیا ہے، دیکھ کے پہچانیے، آپ دیکھ کے نہیں پہچان سکیں گے۔ میں کہوں کہ یہاں پہ کوئی جاٹ برادری کا بندہ ہے، اس کو پہچانیے، نہیں پہچان سکیں گے۔ میں کہوں ارائیں کوئی بندہ ہے، اس کو پہچانیے، نہیں پہچان سکیں گے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہاں ایک انگریز آیا ہوا ہے، اسے ذرا دیکھ کے بتاؤ، کیا خیال ہے پہچان لیں گے یا نہیں؟ انگریز کو تو پہچان لیں گے، اس کا رنگ روپ مختلف ہوگا، شکل و صورت بھی ذرا مختلف ہوگی، اس کا چال ڈھال بھی، اور اس کا لباس بھی، اور اس کا ظاہر بھی ذرا مختلف ہوگا۔ پتہ یہ چلا جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے، جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ اب بتاؤ اللہ جیسا کوئی اور ہے؟ نہیں، تو پھر اللہ کو پہچاننا تو آسان ہوا نا۔ لیکن اللہ کے ولی تو دیکھنے میں عام لوگوں جیسے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی پہچان اگر کرائی تو میرے آقا کریم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں صرف ایک آدھ اعتراض کا جواب دے کے تاکہ ہمارا ذہن صاف رہے، اس کا جواب دے کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ آیا کہ جناب بات یہ ہے کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو بس اللہ ہے، جب سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہے سو کرے، وہ قادر مطلق ہے، اور ظاہر ہے کوئی مسلمان اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ کبھی یا غوث یا خواجہ یا مشکل کشا یا داتا کیوں پکارتے ہیں؟ نفع نقصان تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اس بات کو ذرا سمجھیے، یہ بتائیے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی شک کرے تو کیا مومن ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے جی آپ کے ایمان کا امتحان ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ بتائیے اگر آپ کی موت اللہ نے ابھی لکھی ہو تو کوئی بچا سکتا ہے آپ کو؟ نہیں۔ اور اگر آپ کی موت ابھی نہ لکھی ہو تو کوئی مار سکتا ہے آپ کو؟ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جناب اب زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر اس نے موت ابھی لکھی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہیں لکھی تو کوئی نہیں مار سکتا۔ اس نے کہا دیکھیے میری پاس شیشی ہے، اس میں زہر ہے، ذرا یہ کھا کے دکھائیں۔ اگر آپ کی موت اللہ نے نہیں لکھی تو شیشی کیا آپ پوری بوری زہر کی کھا لیں، نہیں مریں گے؟ اللہ نے تو موت نہیں لکھی، اور اگر اس نے موت لکھی ہے تو آپ زہر نہیں کھائیں گے تب بھی مر جائیں گے۔ تو اب آپ کے ایمان کا امتحان ہے، ذرا زہر کھا کے دکھائیں، پتہ چلے کہ اللہ کی ذات پر اور اس کی قدرت پر آپ کا کتنا ایمان ہے۔ اگر اس طرح کوئی ٹیسٹ لے گا، امتحان لے گا، تو میرا خیال ہے ہم سب اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم کوئی زہر کھائے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ زندگی اور موت تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ زہر میں نے مارنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب چونکہ میں نے زہر میں مارنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اب زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ وہ اس لیے کہ میں نے اس میں مارنے کی قدرت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، تو اس لیے زہر مارنے والا نہیں ہے، مارنے والا تو وہی ہے، لیکن زہر میں مارنے کی صلاحیت اور قدرت بھی تو اس نے رکھی ہے نا۔ یہ بتاؤ شیطان تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ پہنچا سکتا ہے۔ اگر نہ پہنچا سکتا تو اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے شیطان سے بچو؟ شیطان سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، وہ مکر و فریب کے جال بچھاتا ہے، وہ ہمیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ بتاؤ ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ اللہ کے دیے بغیر تو کسی کو کوئی طاقت مل نہیں سکتی۔
اب ذرا سوچئے، کوئی معمولی طاقت تو نہیں ہے، وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ مکر و فریب کے جال بچھاتا ہے، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ، یہ ابلیس کو تم اللہ کا دوست مانتے ہو یا دشمن؟ ظاہر ہے وہ اللہ کا دوست تو نہیں ہو سکتا بھئی، اللہ کے دوستوں ولی اللہ کہلاتے ہیں نا۔ آپ میں سے کوئی کیا ابلیس کو ولی اللہ مانے گا؟ ظاہر ہے نہیں، وہ اللہ کا دوست تو نہیں ہو سکتا۔ وہ سرکش ہے، وہ باغی ہے، وہ نافرمان ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ نافرمان ہے۔ اس کو آپ اللہ کا دشمن کہہ سکتے ہو، دوست نہیں کہہ سکتے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ ذرا غور سے سننا، اگر یہ ایک جملہ آپ نے اپنے ذہن میں لے لیا اور دل میں بسا لیا تو آپ کو کوئی ورغلا نہیں سکے گا۔ ذرا سوچو، جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ابلیس کوئی دوست تو نہیں ہے اللہ کا، اس کو اتنی طاقت دی ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ یارو، جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی؟ صرف ایک سوال اور اس کا جواب ایک آدھ منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جی، اللہ کے ولی ٹھیک ہے، ان کی شان مرتبہ، کوئی زندہ ولی بیٹھا ہو، آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے دعا کرائیں، آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں، چلیے بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ تو قبروں پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ تو قبر پرستی کرتے ہیں، مردوں کو پوجتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم پر اعتراض ہوتا ہے، اس کا میں بڑا سیدھا سادہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے، آدمی جب مرتا ہے، موت تو برحق ہے، اس کا تو ماننا ہی ہے، لیکن جب مرتا ہے تو جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ جسم مرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا روح قبض کی جاتی ہے، روح قبض کی جاتی ہے، روح مرتی نہیں ہے، جسم مرتا ہے۔ جسم مر گیا تو جب آدمی مر گیا، اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا پہلوان ہوگا، ریسلر ہوگا، باڈی بلڈر ہوگا، ویٹ لفٹر ہوگا، بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر پٹخ دیتا ہوگا، لیکن اب جب مر گیا، موت آئی جسم پر، تو اب اس کے اوپر اگر ایک چیونٹی چڑھی آ رہی ہو، اس کو بھی نہیں جھٹک سکتا۔ پہلے منوں کے حساب سے وزن اٹھا لیتا تھا، اب کوئی رتی وزن بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جسم مر گیا ہے، جسمانی طاقت ختم۔ لیکن یارو یہ بتاؤ کہ آپ جب کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو تو ان کی جسمانی طاقت دیکھ کے کرتے ہو یا روحانی کمال دیکھ کے کرتے ہو؟ میرا خیال ہے اگر جسمانی طاقت دیکھ کے کرتے تو پاکستان کا سب سے بڑا آستانہ تو بھولو پہلوان کا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ہم بیعت جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے یار یہ بڑا پہلوان ہے، دھوبی پاٹ مار کے مسئلہ حل کر دے گا، چلو اس کی بیعت کر لو۔ یہ بڑا زبردست باکسر ہے، ایک پنچ مارے گا، مکہ لگائے گا، گھوسا لگائے گا اور ہماری مشکلیں آسان کر دے گا، اس کی بیعت کر لو۔ نہیں، ہم کسی کی جسمانی طاقت کی وجہ سے اس کی بیعت نہیں کرتے، اس کے روحانی کمال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یارو، جب موت آئی ہے، جسم پر موت آئی ہے، جسم ختم ہو گیا، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، لیکن روح باقی ہے تو روحانی کمال بھی باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے بزرگ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو ان کے جو مرید ہوتے ہیں وہ کوئی دوسرا پیر نہیں ڈھونڈتے، بھئی پردہ تو کر گئے، دنیا سے رخصت تو ہو گئے، لیکن وہ ان سے رشتہ تو روحانی ہے نا، تو روح تو باقی ہے، وہ رشتہ بھی باقی ہے، وہ فیض بھی ملتا رہے گا، وہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ تو حضرات مکرم، ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں اور ہمارے پاس وہ تمام دلائل ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہیں اور عقل کی روشنی میں بھی ہیں، لیکن صرف سمجھنے کی بات ہے، ان کو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ حضرات مکرم، آخر میں صرف ایک نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تقریریں سن کے نعرے لگا کے چلے جانا اور بات ہے، اور کوئی نصیحت پلے باندھ کے جانا یہ اور بات ہے۔ دیکھیے آج کل تو نصیحت کسی کو کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، گلے پڑ جاتے ہیں لوگ، کسی کو کہنا بھائی برائی چھوڑ دو، خدا کے واسطے نیکی کا راستہ اختیار کرو، یہ حرام کاری چھوڑ دو، حرام خوری چھوڑ دو، وہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، ہر طرف برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف کرپشن ہے، ہر طرف بدعنوانی ہے، ہر طرف حرام کاری ہے، اور آپ آگئے ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ہیں جناب نیکی کا راستہ اختیار کرو، چلو ہم برائی چھوڑ دیں، نیکی کر لیں، تو کیا دنیا اچھی ہو جائے گی؟ کیا سمر جائے گی؟ کیا بھلائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ کیا برائی ختم ہو جائے گی؟
اب نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے۔ اس کا حل ہے ایک حکایت میں، کہتے ہیں کہ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ اس آگ میں جھونکنا چاہتا تھا۔ کتنا بڑا الاؤ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلے اتنے اونچے تھے کہ اس الاؤ کے، اس آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھا بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھی۔ لو جی، ان کی ہمت دیکھو، ان کی عالی ظرفی دیکھو، ان کی بلند نگاہی دیکھو۔ وہ آگ جہاں پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں، تالاب پلٹ دیے جائیں، اس آگ کا کچھ نہ بگڑے، اور یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں وہ آگ بجھاؤں گی۔ جب لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے معلوم ہے یہ پانی کے چند قطرے تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی کے چند قطرے آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا دیں گے نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی کو چھوڑ دیں، ممکن ہے دنیا کو فرق نہ پڑے، اسی طرح برائی پھیلی رہے، اسی طرح نیکی کا پتہ بھی نہ چلے اور تمام راہوں میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں۔ ویسے میرا ایمان ہے فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا، برائی اسی طرح پھیلی رہے گی۔ لیکن یارو اگر فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا، لسٹ تو بنے گی نا، وہ کون تھے جو برائیاں پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے۔ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا نام کس فہرست میں درج ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں نیکی کے چراغ جلانے والوں میں ہوں تو پھر یاد رکھو کہ ہم ان ولیوں کا دامن پکڑیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے نقش قدم کو اختیار کریں گے، ان سے نسبتیں استوار کریں گے، تو پھر ان کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں پہ ایک نقطہ آیا ذہن میں، چلیے وہ بھی کہتا چلوں۔ میں کسی نئے مقرر کے صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لیتا، لیکن صرف ایک بات آپ کو ذہن نشین کرا دوں۔ اگر کوئی بہت امیر آدمی ہو، بڑا دولت مند ہو، صاحب ثروت ہو، اپنے محل میں رہتا ہو اور نوکروں کی فوج ظفر موج ہو، دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں، وہ جناب عیش و عشرت میں زندگی گزارتا ہو، لیکن اس کے محل کے سائے میں رہنے والے وہ جھونپڑی نشین، وہ ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہوں، لقمے لقمے کو محتاج ہوں اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی ان کو میسر نہ ہوں، تو وہ آدمی جو اتنی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، کیا اس کی تعریف ہوگی؟ نہیں۔ لوگ کہیں گے یار یہ عجیب آدمی ہے، اس کے سینے میں دل ہے کہ پتھر کی سل ہے، خود تو اتنے عیش و عشرت میں ہے، اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، اور اس کے محل کے سائے میں رہنے والے وہ کس طرح سسک رہے ہیں، ترس رہے ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے؟ اگر لوگ اس کے روب کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے برا نہیں کہہ سکیں گے تو تب بھی وہ اس کو دل میں تو برا کہیں گے نا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی خود عیش و عشرت میں ہو لیکن اس کے زیر سایہ رہنے والے اگر وہ ترستی اور سسکتی زندگی گزاریں، وہ بندہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے اپنے ولیوں کی تعریف کی کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف نہ کوئی، یہ تعریف ہے نا، یہ مقام مدح ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ولی خود تو خوف اور غم سے محفوظ ہو، وہ تو اللہ کی رحمت سے استفادہ کرتا ہو، لیکن اس کا دامن پکڑنے والے، اس سے نسبتیں جوڑنے والے، اس کے سائے میں آنے والے اگر وہ اسی طرح خوف اور غم سے دو چار رہے تو ولی قابل تعریف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے تعریف کی ہے۔ اللہ کا تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولی خود بھی خوف اور غم سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو اس کے سائے میں آتا ہے وہ بھی خوف اور غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ رب کائنات اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔